وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ زمر ہماری مکمل ہو گئی اور آگے سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن جو ہے اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورہ طول بھی کہتے ہیں۔ سورہ غافر اور سورہ طول دو نام ہیں اس کے، تین یعنی نام، مومن، غافر اور طول۔ طول کا مطلب ہوتا ہے فضل، تمنگری، خوشحالی۔ تو اس میں چونکہ لفظ آیا ہے ذی الطول، یہ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ضمن میں ایک صفت آئی ہے ذی الطول، تمنگری والا، خوشحالی والا، فضل والا، انعام دینے والا۔ تو اسی مناسبت سے اس کو سورۃ الطول بھی کہتے ہیں۔ مکی صورت ہے۔ اس قبل اس کے کہ میں اس کا مرکزی مضمون آپ کے سامنے رکھوں اور پھر اس کو ہم آگے بڑھائیں، یہ جو صورت ہے بنیادی طور پر مومن کا مطلب ہے ایک مومن، اور ایک مرد مومن تھا جو آل فرعون میں سے تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ فرعون کا چچا زاد تھا، فرعون کا چچا زاد تھا۔ بعض نے اس کا نام بھی لکھا ہے، شمعان اس کا نام تھا، واللہ عالم۔ یہ ساری تاریخی باتیں ہیں، درست بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن نے جو بات کہی ہے وہ تو حتمی اور فائنل ہے کہ وہ ایک شخص تھا آل فرعون میں سے، اور وہ مومن ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اس نے ایک تقریر کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے حق میں فرعون کے دربار میں۔ اس نے جو فرعون کے دربار میں تقریر کی، وہ تقریر اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور اس صورت کو بھی اس مومن کے نام پر رکھ دیا۔ یہ مومن اصل میں وہ بندہ مومن ہے جس نے تقریر کی تھی۔ تو آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 54 تک، یہ جو اس سورت کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 54 تک وہ تقریر اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے۔ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے کہا، 14 نصیحتیں اس نے اس وقت اپنی قوم کو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ان 14 نصیحتوں کا ذکر اللہ کریم نے یہاں قرآن میں فرمایا ہے، اور اسی کے نام پر یہ گویا یہ مومن، نام تو نہیں اس کا بتایا گیا، لیکن اس کے نام پر گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد میں یہ ایک سورت نازل فرما دی، اور اس کا نام بھی سورہ مومن رکھ دیا۔ سورہ غافر بھی ہے، سورہ طول بھی ہے۔ ایک اور بات جو سورہ مومن کے حوالے سے اہم ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم میں 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی صورت یہ سورہ مومن ہے۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جو دروازے ہیں جہنم کے وہ بھی 7 ہیں، تو یہ جو 7 صورتیں ہیں حوامیم جن کو کہا جاتا ہے، حوامیم، حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں، تو ان صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے، تو ان کے اندر جہنم کا جو خصوصی بیان ہے، اور جہنم اور جہنمیوں کا اور اہل جہنم کا خصوصی بیان ہے۔ ان ساری جو 7 کی 7 صورتیں ہیں ان کے اندر خصوصی طور پر اس کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے حوامیم کا گویا ان 7 دروازوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ 7 ہی دروازے ہیں اور 7 ہی حوامیم ہیں۔ واللہ عالم۔ مرکزی مضمون اس کا توحید ہے۔ ظاہر ہے جو مرد مومن نے تقریر کی اس نے بھی توحید کے موضوع پر ہی کی، اور جو فرعون کے دربار میں تقریر ہوئی وہ بھی یعنی توحید کے موضوع پر تھی، اور اس کی تقریر کے اندر بھی دلائل توحید تھے، اور اس نے گویا فرعون کو بالکل للکارا تھا۔ اپنا ایمان تو اس نے چھپایا ہوا تھا، لیکن اس نے للکار کے کہا تھا کہ اقتدار کے نشے میں جو تم چور ہو اس میں سے نکلو اور توحید کو قبول کر لو، اقتدار کا نشہ چھوڑو۔ اور اس کے اندر باقی جو ہے وہ توحید کے آفاق و انفس کے دلائل دیے گئے ہیں، عقلی اور نقلی دلائل ہیں، اور پھر خاص طور پہ ایک بات جو آپ کہہ لیجئے جو باطل کے ذریعے سے حق کے خلاف لڑنے والے ہیں، باطل کے ذریعے سے جو حق کے خلاف لڑنے والے ہیں، ان کی مذموم خصلتیں اللہ کریم نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور پھر قیامت اور ہلاکت کا ڈراوا بھی اس میں موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
تسلی بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ یہ عمومی مضامین میں نے عرض کر دیے اور اس کا مرکزی موضوع جو ہے میں نے عرض کر دیا۔ اس کو اگر ہم آیات کی تقسیم کریں تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کا جو حصہ ہے، پہلا حصہ اس کا سورہ مومن کا، اس کے اندر اللہ کریم نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو کج بحثی یعنی مجادلے میں ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جس کو کج بحثی کہا جا سکتا ہے، اور وہ اللہ کے قرآن کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور اس کج بحثی اور جو خاص طور پہ انہوں نے فرعونی رویہ رکھا ہوا ہے اس کو ترک کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، وگرنہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آ جائے گا جس طرح سے پہلے لوگوں پر عذاب آیا۔ گویا آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں مجادلین فی الحق جو ہیں، حق کے بارے میں جو لڑنے والے، باطل کے ذریعے سے حق کے بارے میں لڑنے والے، ان کی مذموم خصلتیں اس میں بیان ہوئی ہیں اور ان کو یہ رویہ ترک کرنے کی روایت کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 28 سے 54 تک دوسرا حصہ ہے اس سورت کا، اس میں آل فرعون کا مرد مومن، میں نے پہلے عرض کیا آل فرعون کا جو مرد مومن ہے اس کی تقریر ہے، اور اس نے جو اپنی قوم کو نصیحتیں کی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیں۔ اور آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 76 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور صبر و استقامت کے ساتھ مشن کو جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور جو آخری چوتھا اور آخری حصہ ہے آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 85 تک، اس میں قرآن پاک کی جو دعوت ہے اس کے یا توحید کے جو آفاقی دلائل ہیں، یعنی ایسے دلائل دیے گئے ہیں جن دلائل کو، یعنی توحید کے دلائل کہہ لیجئے یا قرآن کی حقانیت کے دلائل کہہ لیجئے، اور ان کے دلائل کے ذریعے سے قرآنی دعوت کو قبول کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم جو ہے وہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کی بحث جو ہے وہ ہم پہلے کر چکے ہیں، بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں، یہ حروف مقطعات آتے ہیں، تو ان کا معنی جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہی اس کا خلاصہ ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل کی گئی ہے کتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم، جو بہت غلبے والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہوں کو، وقابل التوب، قبول کرنے والا ہے توبہ کو، شدید العقاب، سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، اور بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو پہلی آیت تو ہے حروف مقطعات، اور جو دوسری اور تیسری آیت ہے اس کے اندر اللہ کریم کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب جو ہے نازل کی گئی ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور اس کے بعد 6 صفات ہیں جن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی 6 صفات کا ذکر، اور یہ 6 کی 6 صفات جو ہیں یہ اس طرح سے ہیں کہ اس ماحول میں، جس ماحول کے اندر یہ صورت نازل ہو رہی ہے، جہاں جو کفار مکہ ہیں وہ کج بحثی کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے خلط مبحث جو ہیں وہ ان کے اندر مبتلا ہیں، اور پھر اپنی طرف سے وہ دلائل بھی دیتے ہیں، اور ان قرآن کی آیات کا انکار بھی وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس ماحول میں یہ جو یہ پہلی 3 آیات ہیں، اور یہ جس میں جو 6 صفات اللہ کریم کی بیان کی گئی ہیں، یہ اس ماحول کے اندر جو اس وقت کا اصل درس تھا، اس درس کو واضح کرنے کے لیے 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ مثلا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. یوں سمجھ لیجئے کہ دو ہی باتیں تھیں جن کا وہ انکار کرتے تھے، ایک توحید اور دوسرا آخرت. اور توحید کا انکار کرتے تھے تو اس میں انکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہو جاتا تھا. تو ان دونوں باتوں کو بطور سبق کے یہاں پڑھایا گیا ہے، لیکن ان دونوں باتوں کا ذکر کرنے کے سے پہلے 6 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلی صفت ہے العزیز، یعنی یہ کتاب نازل ہوئی ہے کس کی طرف سے؟ العزیز. ان لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، فلاں نے کر لیا. تو پہلی حقیقت یہ واضح کی گئی کہ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. وہ کون اللہ؟ العزیز، جو غلبے والی ذات ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی ویسی ذات ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے منوانے کی. وہ منوانا چاہے تو بزور بقوت منوا سکتا ہے، لیکن اس نے چونکہ امتحان کرنا ہے لہذا وہ اپنی قوت کا استعمال نہیں کرتا. العزیز، پورے غلبے والی وہ ذات. اور دوسری صفت العلیم، وہ جاننے والی ذات، وہ سب چیزوں کو جانتی ہے. اللہ اکبر. العلیم ہے، وہ ازل سے ابد تک ہر چیز کو جانتا ہے، اور پھر علمی طور پر جتنی جہات ہو سکتی ہیں سب کو جاننے والی ذات ہے. العزیز بھی ہے اور العلیم بھی ہے. وہ اللہ ہے جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ گویا جو اہل ایمان ہیں یہ ان کی نسبت سے یہ صفت بیان فرمائی. غافر الذنب، اللہ گناہوں کو بخش دینے والا ہے. یعنی اگر کسی مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو اور وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. کبیرہ گناہ معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے اور صغیرہ گناہ وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخشنے والا. لہذا اللہ نے مومن کے لیے تو پورا سسٹم بنایا ہے، پورا نظام بنایا ہے غافر الذنب کا، کہ وہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور گناہوں کو بخشنے کے لیے وہ مومنوں کے لیے اس نے نظام بنایا ہوا ہے کہ اگر یہ بڑے گناہ چھوڑ دیں تو چھوٹے گناہ وہ ویسے ہی معاف کر دیتا. اور اگر بڑا گناہ کوئی ہو جائے تو انسان توبہ کر لے، توبہ کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتا ہے. بڑا گناہ، چھوٹے گناہ وہ ویسے معاف کر دیتا ہے. 5 نمازیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی. فرمایا معاف ہو گیا گناہ. اللہ، 5 نمازیں یہ درمیان میں آنے والے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، تطہیر کا نظام ہے. اور رمضان کے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے سے جمعے کے درمیان جتنے گناہ آتے ہیں، ایک جمعہ پڑا ہے اگلا جمعہ پڑا ہے، درمیان میں آنے والے گناہ معاف. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے، ایک رمضان میں آپ نے روزے رکھے ہیں اگلے رمضان کے روزے رکھے ہیں، درمیان میں آنے والے صغیرہ گناہ معاف. سبحان اللہ. اور یہ ایک ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کیونکہ وہ غافر الذنب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو وہ یہ اہل ایمان کے لیے اس نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ غافر الذنب ہے. ساتھ فرمایا وقابل التوب، جو اہل کفر ہیں یا بڑے گناہوں کے مرتکب لوگ ہیں وہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے. مومنوں کے لیے ویسے ہی اس نے صغیرہ گناہوں کی معافی کا نظام بنایا ہوا ہے. اور جو لوگ بڑے گناہ کرتے ہیں یا کفر میں مبتلا ہے وقابل التوب، ان کے لیے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب. لیکن یہ جو لوگ فرعونی رویہ دکھا رہے ہیں اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لے رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھے گا. شدید العقاب، ان کی گردن توڑنی اور مروڑنی اس کو بہت آتی ہے. شدید العقاب، وہ سخت پکڑ والا ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے کافر اور معاندین نبوت ہیں ان کو وہ پکڑ لیتا ہے. ذی الطول، لیکن ہے بڑے فضل والا. سبحان اللہ، بڑے فضل والا ہے. اس کے فضل سے جس نے فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لے. یہ اللہ کریم نے 6 صفات اپنی بیان فرمائیں اور پھر فرمایا لا الہ الا ہو.
حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ ہے وہ اعلان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، توحید کا اعلان۔ اور توحید، یہ 6 صفات بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کی توحید کا ہی اعلان کیا جائے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جو 2 باتیں تھیں، ایک وہ قرآن کا انکار کرتے تھے، شروع میں بتا دیا، اور وہ جو 2 باتیں تھیں توحید اور آخرت، جس کا وہ انکار کرتے تھے، صفات کے بیان کے بعد اس حقیقت کو بھی بیان فرما دیا کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں الا الذین کفروا، سوائے ان لوگوں کے جو کافر ہیں۔ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا صرف وہ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان مجادلین جو باطل تھے، جو مجادلین فی الحق تھے، حق کے بارے میں باطل کے ذریعے سے جو لڑنے والے، جھگڑا کرنے والے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جدال کا بات کی ہے، ان کی کج بحثی کی بات کی ہے۔ لیکن اس کے وسیع تر مفہوم میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آج بھی اللہ کی آیات کے بارے میں کج بحثی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، جو لوگ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں سوائے ان لوگوں کے جو کافر ہوئے۔ گویا جن لوگوں کے دلوں میں کفر ہے، وہ ہے اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے والے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کا جدال جو ہے، یہ جدال جھگڑا ہوتا ہے نا، سختی سے دلائل کا تبادلہ ہو تو اس کو جدال ہو جاتا ہے، وہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہر قسم کا جدال غلط نہیں ہے۔ وہ جدال جو اللہ کے قرآن کو سمجھانے کے لیے ہو، وہ جدال جو اللہ کا قرآن پہنچانے کے لیے ہو، وہ جدال جو اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے ہو، وہ جدال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے ہو، اس جدال کی تو قرآن میں تعریف کی گئی ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے جھگڑا کرو، ان سے دلائل کا تبادلہ کرو اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہے۔ یہ تو حکم دیا گیا ہے کہ ان سے یہ مجادلہ کرو، لیکن وہ مجادلہ جو قرآن کی آیات کے اندر نقطہ افرینیاں کرتا ہے اور قرآن کی آیات کے بارے میں لوگوں کے اندر دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، وہ مجادلہ سوائے کافروں کے اور کوئی نہیں کرتا۔ یعنی کوئی بڑی سے بڑی نکتہ افرینی کر دی، یہ جی فلاں آیت ہے، اس کا یہ معنی ہے، فلاں آیت کا یہ معنی ہے، اور اس میں سے اللہ کی آیات میں سے ایسی ایسی چیزیں نکال کر کج بحثی کرنا، جو اپنی ذہن کی اختراع کو قرآن بنا کے اور اس کی تفسیر بنا کے پیش کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، پس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کا پھرنا، چلنا پھرنا فی البلاد، یعنی ان کافروں کا شہروں کے اندر چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ کفار جو سخت تنقید کرتے ہیں اسلام کے اوپر اور سخت جدال کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے کاروبار پھل پھول رہے ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ تجارتیں بہت ترقی کر رہی ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ دنیا میں ان کا اقتدار بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں جب مسلمان دیکھتے ہیں تو بعض اوقات دل گرفتہ ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے۔ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جو دین کے دشمن ہیں، جو اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے بہت ترقی ان کو پھر مل رہی ہے، شہروں کے اندر وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو فرمایا فلا یغررک، پس تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، تقلبہم فی البلاد، شہروں میں ان کا چلتے پھرنا یا دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات اللہ کریم نے سورہ آل عمران کے اندر فرمائی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا، اس لیے کہ متاع قلیل ثم ماواہم جہنم،
بہت تھوڑا ان کے لیے فائدہ ہے، تھوڑی سی مہلت ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کافر جب اللہ کی آیات کے بارے میں جدال کرتے ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی جدال کرتا نہیں، اور جو جدال کرتا ہے وہ کافر ہیں، اور کافروں کا پھر مادی ترقی کے حصول میں آپ کو خوشحال نظر آنا، یہ کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، والاحزاب، اور بہت سارے گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی یہ تاریخ چلی آ رہی ہے۔ انبیاء کے جو دشمن ہیں اور معاندین نبوت جو ہیں، اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے یعنی ان سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے جھٹلایا، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، والاحزاب، اور بہت سارے گروہوں نے جھٹلایا تھا، من بعدہم، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا، یعنی صرف انہوں نے معاندین نبوت نے صرف دشمنی نہیں کی، کہ صرف مخالفت نہیں کی، بلکہ ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ وہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائیں اور ان کو گرفتار کر لیں، ان کو چھوڑیں ہی نہ، لیاخذوہ، ان کو پکڑ لیں۔ اور یہ ہر امت یہ ارادہ کرتی آئی۔ اللہ اکبر، آپ قرآن میں پڑھیں، سارے انبیاء کے جن کا ذکر آتا ہے، ہر ایک نے دھمکیاں دی ہیں، اور ہر ایک نے نبی کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سزا دینے کی بات کی ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، کہ اے نوح تو باز آ جا اس سے، اور اگر تو باز نہیں آتا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تجھے ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے، مرجومین، رجم کر دیں گے، تو مرجومین میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ، لوط علیہ السلام کو انہوں نے کہا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، کہ اے لوط تو باز آ جا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہیں آتا، یا لوط، اے لوط تو اگر باز نہیں آتا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تمہیں ہم ویسے ہی یہاں سے نکال دیں گے، تم ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کو نکالا جاتا ہے، دیس نکالا دیا جاتا ہے، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں، ہر نبی کو ان کے معاندین نبوت دیتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے آگ میں پھینک بھی دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، مختلف جو جتنے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی انہوں نے اپنے طرف سے تو پھانسی دے دی تھی، اپنی طرف سے تو ان کو صلیب پہ چڑھا دیا تھا، اور اپنی طرف سے انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ ہر امت یہ چاہتی رہی، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو گرفتار کریں، ان کو پکڑیں اور ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کریں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ وہ جھگڑا کرتے رہیں۔ یہ کوئی نیا جھگڑا نہیں شروع ہوا، یہ نیا جدال نہیں شروع ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین جو ہیں، آپ کے مخالفین جو آپ سے جدال کر رہے ہیں، یہ صرف وہ جدال نہیں شروع ہوا۔ ہر دور میں، تاریخ میں، ہر دور میں معاندین نبوت کی جدال کرتے آئے۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ باطل کے ذریعے سے جھگڑا کرتے رہے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو پھسلا دے، حق کو مٹا دے، حق کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا پورا زور لگایا۔ فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھو میرا پکڑنا کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیف کان عقابی، اصل میں یہ تھا کیف کان عقابی، اور یہ چونکہ آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور آیات کے جو فواصل ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہوئے یہاں با کی جو کوئی با کے ساتھ جو یا تھا وہ ختم کر دیا گیا، یا گرا دیا گیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عقاب، اور یہ جو با کے نیچے زیر ہے نا، عقاب میں با کے نیچے جو زیر ہے، یہ بتاتا ہے کہ اصل میں یہ عقابی تھا،
تو فکیف کان عقاب، یعنی میری پکڑ کیسی تھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. آپ پھر پوری تاریخ پڑھیں. یہ ہے تذکیر بایام اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ پوری تاریخ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سابقہ اقوام کے حالات بتا کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے کہ سابقہ اقوام کے حالات پڑھو، انہوں نے جس طرح سے حرکتیں کیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. یہاں اللہ تعالیٰ انہی کا حوالہ دے کے فرماتا ہے وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، انہوں نے باطل کے ذریعے جدال کیا، بہت جھگڑا کیا. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ مٹا دیں اور پھسلا دیں، ختم کر دیں حق کو اس کے ذریعے سے. فَأَخَذْتُهُمْ، پس میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسی تھی میری پکڑ. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اس طرح سے ثابت ہو گئی بات میرے رب کی. کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی. علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہوئے. کیا بات سچ ثابت ہوئی؟ انہم اصحاب النار، یہ کہ وہ آگ والے ہیں، سارے جہنمی ہیں، وہ سارے جہنمی ہیں. یہ بات سچ ثابت ہو گئی. یہاں تک جو مجادلین فی الحق ہیں، یعنی حق کے اندر لڑنے والے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں آگے اللہ کریم نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے. گویا جو اہل ایمان ہیں، جو دنیا میں نبیوں کے ساتھی ہیں، ان کے لیے، ان کے بارے میں ان کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کا تذکرہ فرمایا. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ لوگ یعنی فرشتے، یحملون العرش، جو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کو. ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، وہ سارے فرشتے یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. ویؤمنون بہ، اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون، اور استغفار کرتے ہیں. للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایک طرف مجادلہ کرنے والے وہ جو اللہ کی آیات میں مجادلہ کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو باطل کے ذریعے سے مجادلہ کرتے ہیں حق کو ختم کرنے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے، حق کو پھسلانے کے لیے وہ مجادلہ کرتے ہیں. ان کا یہ حق، یہ ان کا انجام ہے کہ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس میری پکڑ کیسی رہی، ان کا کیا انجام ہوا. اور دوسری طرف اہل ایمان ہیں جو نبیوں کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا اعزاز یہ ہے کہ ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، سبحان اللہ، جو حاملین عرش ہیں وہ فرشتے دعا کرتے ہیں. اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں. یہاں تو صرف یہ فرمایا کہ وہ یسبحون بحمد ربہم، وہ رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اس کے ساتھ اور ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے وہ مغفرت طلب کرتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ صرف مومن ہونا ہے، فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، فرشتے مغفرت مانگتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ اعزاز ہے اہل ایمان کا. اور یہ صرف یہاں تو فرمایا نا کہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا کہ وہ 8 ہیں فرشتے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، انہوں نے اپنے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت والے دن یہ 8 ہوں گے. 8 فرشتے تو وہ ہیں، اور وہ کتنے بڑے ہیں میں نے عرض کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. اتنے بڑے وہ فرشتے ہیں. اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. کیا ہے معاملات. لیکن جو سارے کے سارے فرشتے ہیں، سورہ شورا کے اندر فرمایا کہ جو سارے کے سارے فرشتے ہیں، سارے ہی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں.
صرف یہ فرشتے نہیں کہ جو حاملین عرش ہیں یا جو عرش کے ارد گرد ہیں، جن کو امام جو شاہ ولی اللہ ہیں انہوں نے ان کو ملائے اعلیٰ کہا ہے، کہ یہ جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، صرف وہ نہیں کرتے۔ فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، سبحان اللہ۔ سورہ شورى میں فرمایا کہ تمام فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سارے فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کیا ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور ذکر اذکار کرتا ہے، اور جس وقت تک وہ بیٹھتا ہے اس وقت تک وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ اس کا وضو خطا نہ ہو جائے یا پھر وہ کسی سے بات نہ کر لے اور وہاں سے اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے۔ اگر وہ ایسے نہیں کرتا اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے خاموش اور ذکر کرتا رہتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوٹی پہ لگا، یہ اہل ایمان کا اعزاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے مقابلے میں جو جدال فی الحق کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کے بارے میں جدال کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں فرمایا کہ اہل ایمان کا یہ اعزاز ہے کہ یہ ان کے لیے فرشتے جو ہیں حاملین عرش یستغفرون للذین آمنوا، اور ان کے لیے وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ بیان ہوئی ہے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، آپ نے شاید غور کیا ہو، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، کہ ان فرشتوں کے بارے میں، فرشتے ہیں حاملین عرش ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو اس ارد گرد فرشتے ہیں ملائے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ فرشتے ایمان رکھتے ہیں، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے تو ہوتے ہی فرشتے ہیں، فرشتہ کوئی بے ایمان بھی ہوتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان ہوتے ہیں بے ایمان، فرشتہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہوتا ہی ایمان والا ہے۔ تو جب فرشتہ ہوتا ہی ایمان والا ہے، اور خاص طور پہ جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ ہیں، حاملین عرش ہیں، اور عرش کے ارد گرد والے فرشتے ہیں، خاص فرشتے، وہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ یہ فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ وہ تو ہوتے ہی مومن۔ تو اس کے دو مفاہیم جو ہیں مفسرین کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفسرین کو، جس طرح ان کو سمجھ آتی ہے تو وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یؤمنون بہ کیوں آیا ہے، اس کی دو توجیحات جو ہیں مفسرین نے کی ہیں، اور بڑی شاندار ہیں دونوں توجیحات۔ پہلی توجیح تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں اہل ایمان کا اعزاز بیان ہو رہا ہے، لہٰذا ان فرشتوں کو، جو فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، یہ ایمان کی عظمت بیان کرنے کا مطلب ہے۔ یہ ایمان کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ ایمان لانے کی عظمت اتنی ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں اعلیٰ درجے کے فرشتے، وہ سارے وہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہاں اللہ پاک نے ایمان والوں کی عظمت بیان کرنی تھی، اور ایمان کی عظمت بیان کرنے کی وجہ سے یہ فرما دیا کہ وہ جو اعلیٰ فرشتے ہیں وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی اتنی بڑی قدر و قیمت ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور دوسری توجیہ جو مفسرین لکھی ہے وہ بھی بڑی خوب ہے اور خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ عجز و تذلل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے جو ایمان ہوتا ہے، ایمان کا معنی ہوتا ہے مان لینا۔ تو وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی ہر بات عجز و تذلل کے ساتھ مانتے ہیں، اور یہاں یؤمنون بہ کا صرف یہی معنی ہے کہ یہ فرشتے ملا اعلیٰ، اللہ کے حاملین عرش اور اللہ کے عرش کے ارد گرد والے فرشتے، یہ اس قدر عاجزی کا اظہار کرتے ہیں،
عجز و تذلل اختیار کرتے ہیں. یہاں یؤمنون بہ کا معنی ہے کہ یہ عجز و تذلل اختیار کرتے ہیں اللہ کے سامنے. اور جو اللہ حکم دیتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس سے اختلاف کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے حکم سے انحراف کر ہی نہیں سکتے. یہ تو ان کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے. لیکن وہ جو اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں نا، وہ بھی انتہائی عجز و تذلل کے ساتھ کرتے ہیں. وہ کوئی کسی آٹومیٹک روبوٹ کی طرح نہیں کرتے کہ خادم ہیں، بس بنے بنائے خادم ہیں، چلو یہ کرو اور وہ کرتے پھریں. نہیں، وہ اللہ کے حکم کی بجا آوری بھی کرتے ہیں اور انتہائی تذلل کے ساتھ اور عجز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں. یؤمنون بہ کا یہ معنی ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال ایمان کی عظمت بتانا مقصود ہو یا ان فرشتوں کی عجز و عاجزی اور تذلل بتانا مقصود ہو، دونوں صورتوں میں یؤمنون بہ کیا خوب اللہ کریم نے یہاں پہ یہ استعمال فرمایا ہے حاملین عرش فرشتوں کے لیے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے وہ مغفرت طلب کرتے ہیں. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً. اللہ اکبر. اے اللہ، وسیع ہے، گھیر لیا ہے تیری رحمت نے، کل شیء رحمتاً، تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. سبحان اللہ. یہ دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت، تو نے گھیر رکھا ہے، کل شیء رحمتاً، تیری رحمت نے، یعنی رحمت کے ساتھ تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. وعلماً، رحمت کے اعتبار سے بھی تو نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور علم کے اعتبار سے بھی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. دنیا کائنات کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اور دنیا کائنات کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی رحمت سے باہر ہو. لہذا جب آپ دعا کرتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ رحمت فرما دے، اللہ فضل فرما دے، تو آپ کھل کے دعا کیا کریں ہر چیز کے بارے میں اور ہر شخص کے بارے میں. جتنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں اور جتنے لوگ گزر چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور جتنے قیامت تک آنے ہیں، آپ سب کے لیے بھی اللہ کی رحمت اور فضل کا سوال کر دیں تو یہ سوال اللہ کی رحمت کے مقابلے میں انتہائی تھوڑا ہے. لہذا رحمت کا سوال کھل کے کیا کر. فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ تیری وسعت ہے ہر چیز پر، وسعت، گھیر لیا ہے تو نے ہر چیز کو، رحمتا وعلما، رحمت کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی. فاغفر للذین تابوا، پس اللہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کو تو بخش دے، جو لوگ واپس آ جاتے ہیں ان کو تو بخش دے. واتبعوا سبیلک، وہ واپس آتے ہیں اور پھر آ کے تیرے رستے کی پیروی کرتے ہیں، تیرے رستے کی اتباع کرتے ہیں، ان سب کو بخش دے. وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. گویا یہاں یہ تلقین بھی کی گئی ہے. یعنی ایک تو ہے نا اہل ایمان کے لیے وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا، یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی بخش دے جو واپس آ جائیں. واتبعوا سبیلک، اور تیرے رستے کی پیروی شروع کر دیں، اللہ ان کو بھی بخش دے. وقہم عذاب الجحیم، اور جو انہوں نے کرتوتیں کی ہیں وہ ان کی بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. گویا اس میں وہ تلقین موجود ہے کہ جو لوگ اس وقت عالم کفر میں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ وہ تابو کر لیں اور واتبعوا سبیلک کر لیں. جب وہ واپس آ کے تیرے رستے کی پیروی کر لیں تو فرشتے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی بخش دے. یہ دعا ان کے لیے بھی ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ شورا میں اللہ کریم نے فرشتوں کی بات کی ہے کہ سارے فرشتے دعا کرتے ہیں اور سب کے لیے کرتے ہیں. لمن فی الارض ویستغفرون لمن فی الارض، وہاں یہاں تو یہ فرمایا للذین آمنوا
یہاں تو ایمان والوں کی بات کی، وہاں فرمایا لمن فی الارض، سارے زمین والوں کے لیے. تو گویا فرشتوں کی دعا یہ ہے کہ اللہ مومنوں کو بخش دے اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو عالم کفر سے واپس آ جائیں، جو ان نفاق سے واپس آ جائیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی سے واپس آ جائیں، جو واپس آ جائیں. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اگر وہ واپس آ کے تیرے رستے کی پیروی شروع کر دیتے ہیں تو یا اللہ ان کو بھی بخش دے، واقعہم عذاب الجحیم، اور ان کو پچھلی کرتوتوں کی سزا نہ دینا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.